1903 میں جب دنیا کے سب سے پہلے ہوائی جہاز نے اپنی پہلی اڑان بھری تو کسی کو بھی اس بات کا یقین نہیں آیا، کیونکہ اس دن سے پہلے انسانوں کے ہوا پر تیرنے کو ہمیشہ ناممکن یا پھر خیالی سمجھا جاتا تھا۔ لیکن اب سائنسدانوں کو کچھ ایسے ثبوت ملے ہیں جن کو دیکھ کر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ دنیا کا سب سے پہلا ہوائی جہاز رائٹ برادرز نے نہیں بلکہ یہ کام تو ہزاروں سال پہلے بسنے والی اینشینٹ سویلائزیشن پہلے سے کر چکی ہے۔ ناظرین، کولمبیا کے گھنے فارسٹ میں ایک بہت بڑا ایریا ایسا بھی ہے جہاں کسی دور میں انسان کی ایک ایسی سویلائزیشن بسا کرتی تھی جو گولڈ اور کاپر کو ملا کر ان سے مختلف چیزیں انتہائی ایکوریسی اور خوبصورتی سے بنایا کرتی تھی، اور اس سویلائزیشن کو آج ہم کوئمبویا کے نام سے جانتے ہیں۔ آج سے 1000 سال پہلے کسی قدرتی آفت کی وجہ سے یہ پوری سویلائزیشن تو ختم ہو گئی، لیکن یہ لوگ اپنے پیچھے بہت کچھ چھوڑ گئے۔ 1965 میں ریسرچر کا ایک گروپ یہاں کھدائی کر رہا تھا، تب ہی ان کو ایک بہت بڑا صندوق ملا جس میں سونے سے بنی بے شمار چیزیں پڑی تھی۔ یہ انہی آرٹیفیکٹس کا ایک چھوٹا سا حصہ تھا جو کوئمبویا سویلائزیشن کے لوگ بنایا کرتے تھے۔ جیولری سے لے کر ڈیکوریشن پیسز تک کوئی چیز ایسی نہیں تھی جو اس صندوق میں موجود نہ ہو، لیکن صرف ایک ایسی چیز تھی جس نے سب کا دھیان سمیٹ لیا تھا۔ جی ہاں، اس میں ایک ایسا آرٹیفیکٹ بھی تھا جس کی شکل کسی ماڈرن ہوائی جہاز سے ملتی جلتی تھی۔ ہزاروں سال پہلے اس دور میں ہوائی جہاز تو ہوا نہیں کرتے تھے، اسی وجہ سے اس کو دیکھتے ہی سب کا خیال تھا کہ شاید یہ کسی اڑنے والے پرندے کا گولڈ ماڈل بنا ہو، لیکن کچھ تو تھا اس ماڈل میں جو ان قریب سب کو حیران اور پریشان کرنے والا تھا۔ جب اس ماڈل کو ڈیٹیل اسٹڈی کے لیے ایرو ڈائنامکس ایکسپرٹ تک پہنچایا گیا تو آخرکار اس پہیلی کی گتھیاں ایک ایک کر کے سلجھنے لگیں۔ یہ جانا گیا کہ اس ماڈل کا ڈیزائن پرندوں اور اڑنے والے انسیکٹس سے کافی زیادہ مختلف ہے، کیونکہ دنیا میں کوئی ایک بھی ایسا پرندہ نہیں جس کی دم سیدھی کھڑی ہو جیسا کہ اس ماڈل میں دیکھی جا سکتی ہے۔ یہ دم، جس کو انجینئرنگ کی زبان میں رڈر بھی کہا جاتا ہے، یہ ماڈرن ایئر کرافٹس کا ایک اہم حصہ ہوتا ہے جو ہوائی جہاز کی ڈائریکشن کو کنٹرول کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ تمام پرندوں اور اڑنے والی چیزوں کے ونگز ان کے جسم کے اوپر لگے ہوتے ہیں، جبکہ اس ماڈل کے ونگز اس کی باڈی کے نچلے حصے سے جڑے ہوئے ہیں، اور ایسا صرف ماڈرن ایئر پلینز یا پھر اسپیس شٹل میں دیکھا جا سکتا ہے۔ ان ونگز کو انجینئرنگ کی زبان میں ایلرانس بھی کہتے ہیں، جن کا کام ایئر پلین کو لیفٹ یا رائٹ موڑنے کا ہوتا ہے۔ رائٹ برادر کے پہلے جہاز سے بھی 1000 سال پہلے بنایا جانے والا یہ ماڈل دنیا بھر کے ایکسپرٹس اور ریسرچر کو لاجواب کر بیٹھا تھا، کیونکہ اس ماڈل میں رڈر اور ونگز کے ساتھ ساتھ اس کا ڈیزائن بھی ایرو ڈائنامکس فرینڈلی تھا۔ فلائٹ کے دوران ہوا سے پیدا ہونے والی فرکشن جہاز کے لیے کم سے کم رکاوٹ بنے، اسی وجہ سے ہر جہاز کو کچھ ایسے ڈیزائن کیا جاتا ہے کہ وہ ہوا کو کاٹتا ہوا آگے بڑھے، اور اس ڈیزائن کو ایرو ڈائنامکس فرینڈلی کہا جاتا ہے۔ اگر یہ ماڈل کسی کھلونے کی نیت کر کے بنایا گیا ہوتا تو ظاہر ہے اس میں ان باریک چیزوں کا خیال کیوں اور کیسے رکھا گیا جن کا اس دور میں نام و نشان بھی نہیں تھا۔ کیا 1000 سال پہلے بسنے والی کوئمبویا سویلائزیشن واقعی کوئی اصلی جہاز بنانے میں کامیاب ہو چکی تھی؟ اتنی باریکی سے بنایا جانے والا کیا یہ ان کے اصلی ہوائی جہاز کا ہی کوئی ماڈل تو نہیں؟ شاید اس سوال کا جواب آپ کو اس ویڈیو میں مل سکے۔ مصر کے شہر قاہرہ سے 500 کلومیٹر دور ایک قدیم مصری عبادت گاہ موجود ہے جسے ٹیمپل آف سیٹی بھی کہا جاتا ہے، اور یہ جگہ بھی اپنے اندر بے شمار راز چھپائے ہوئے ہے۔ مصر کی دیگر قدیم سائٹس کی طرح اس ٹیمپل کی دیواروں پر بھی پتھروں کو باریکی سے تراش کر ان پر خفیہ پیغامات لکھے گئے ہیں۔ ان تحریروں کو ہائیروگلیفکس کہا جاتا ہے، جو یہاں رہنے والے اور راج کرنے والے بادشاہوں کی زندگی اور موت کے بارے میں کافی کچھ بتاتی ہیں۔ اس ٹیمپل میں 2000 سال پہلے بنائے گئے ان ہائیروگلیفکس میں کچھ ایسے پوشیدہ پیغامات بھی لکھے گئے تھے جن کو شاید آج ہم تک پہنچانے کے لیے چھوڑا گیا تھا۔ ماہر ایجپشن ڈاکٹر روتھ ہوور یہاں ایک تحقیق کے مقصد سے ان ہائیروگلیفکس کی تصویر لے رہی تھیں جب اچانک انہیں اپنے پیروں کے نیچے کچھ محسوس ہوا۔ انہوں نے دیکھا کہ ہائیروگلیفکس کا ایک چھوٹا کنارہ ٹوٹ کر ان کے پیروں کے نیچے پڑا ہوا تھا، مگر انہیں اس بات کا بالکل علم نہیں تھا کہ پتھر کا یہ چھوٹا سا ٹکڑا سائنس کی دنیا میں ہلچل مچانے والا ہے۔ جی ہاں،
जब डॉक्टर रूथ होवर ने वो किनारा उठाकर दोबारा हायरोग्लिफिक्स की इसी हिस्से पर रखा तो पूरी तस्वीर वाज़ेह हो गई। दीवार पर कुछ ऐसी अशकाल बनी हुई थी जिन्हें आज हम जदीद टेक्नोलॉजी कहते हैं। एक जदीद हवाई जहाज जिसमें वाज़ेह तौर पर रडार भी देखा जा सकता है और एक हेलीकॉप्टर जिसकी शक्ल आज के जदीद जंगी हेलीकॉप्टर से बहुत मुशाबत रखती है और एक मॉडर्न याट और इसके नीचे बनी हुई एक सबमरीन की तस्वीर भी देखी जा सकती है। हायरोग्लिफिक्स के इस छोटे से हिस्से ने माहिरीन, मुहक्किकीन और साइंसदानों को मुकम्मल तौर पर हैरान और परेशान कर दिया, क्योंकि जो टेक्नोलॉजी अभी 200 साल पहले बनी है वो 2000 साल कबल कदीम मिस्रियों को कैसे मालूम थी। बात यहीं खत्म नहीं होती। मुहक्किकीन का मानना है कि इस तस्वीर में हेलीकॉप्टर, याट, हवाई जहाज और आबदोज तो वाज़ेह तौर पर देखी जा सकती है, मगर इनके आसपास दीगर बनी हुई तस्वीर आखिर क्या हैं? क्या ये मुस्तकबिल की कोई ऐसी टेक्नोलॉजी है जो हमने अभी तक नहीं देखी, या फिर ये टेम्पल ऑफ सेटी में पाया जाने वाला नक्शा इस बात का वाज़ेह सबूत है कि कदीम मिस्रियों के पास भी ये टेक्नोलॉजीज मौजूद थीं। मॉडर्न टेक्नोलॉजी की बात सिर्फ टेम्पल ऑफ सेटी तक मौजूद नहीं है। इजिप्ट के सबसे पुराने पिरामिड, जिसको डिजोजर भी कहा जाता है, इसके पास एक मकबरा है जहां से आर्कियोलॉजिस्ट को एंशिएंट इजिप्शियन के बनाए हुए काफी सारे शो पीस मिले थे। इन शो पीसेस में 2000 साल पुराना एक लकड़ी से तराशा हुआ ऐसा नमूना भी था जिसकी शक्ल किसी परिंदे जैसी लगती थी। एक्सपर्ट्स का मानना है कि बज़ाहिर तो ये मॉडल किसी परिंदे का लगता है, लेकिन जब इस पर मजीद रिसर्च की गई तो एक के बाद एक हिस्ट्री जन्म लेती गई। इस मॉडल का एरोडायनामिक डिजाइन और इसके ऊपर की साख को देखकर ये कहना गलत नहीं होगा कि इसकी कई खसूसियात आजकल के जदीद हवाई जहाज़ों से काफी ज्यादा मुशाबत रखती है। माहिरीन के इन दावों को साबित करने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से इस बज़ाहिर परिंदे जैसे मॉडल का फ्लाइंग टेस्ट करना जरूरी था। साइमन सैंडरसन, जो एक एरोडायनामिक्स माहिर हैं, उन्होंने इस मॉडल की हूबहू नकल तैयार की जो कि असल मॉडल से 5 गुना बड़ी थी। जब लेबॉर्टरी में इस मॉडल का फ्लाइंग टेस्ट किया गया तो नतीजा देखकर साइमन सैंडरसन हैरान रह गए। यह मॉडल मुकम्मल तौर पर एरोडायनामिक था, मगर इसमें एक इंतहाई अहम चीज कम थी। जहाज को टेक ऑफ और लैंडिंग के लिए टेल की जरूरत होती है और ये टेल इस मॉडल में मौजूद नहीं थी। लेकिन हैरत की बात यह है कि जहां टेल होनी चाहिए थी वहां से मॉडल का एक छोटा सा हिस्सा टूटा हुआ नजर आता है। ये टूटा हुआ हिस्सा इस बात की निशानी है कि शायद इस मॉडल को बनाने वाले ने इसमें टेल लगाई थी, मगर किसी वजह से वो टेल अब टूट चुकी है। साइमन ने फ्लाइंग मॉडल में एक अपनी तरफ से टेल फिट की और एक बार फिर से इसको सिमुलेटर पर फ्लाई किया। इस बार जो रिजल्ट सामने आए वो काफी ज्यादा हैरान कुन थे। मॉडल बिल्कुल असली ग्लाइडर की तरह हवा पर तैर रहा था, जो इस बात का सबूत था कि 2000 साल पहले बनाया गया यह मॉडल उड़ने के लिए बिल्कुल परफेक्ट था। अगर एंशिएंट इजिप्शियंस ने इतना परफेक्ट मॉडल बना लिया था तो क्या कभी इसको उड़ा पाए भी या नहीं? ये सवाल भी एक्सपर्ट्स और रिसर्चर्स को ऐसे ही तंग करता रहेगा जैसे टेम्पल ऑफ सेटी में बनाए गए हायरोग्लिफिक्स और कोयम्बुया सिविलाइजेशन का प्लान मॉडल कई सवालिया निशान छोड़ गया है। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें और मजीद इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।